حضرت مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے ولیوں کے سردار ہوئے، خود ولی ہوئے، حج ادا کرنے کی نیت کی، ارادہ کیا۔ اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، پیدل لوگ حج پڑا کرتے تھے، یہ ریل گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز، یہ کاریں، بسیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوسری تیسری صدی ہجری کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ پیدل حج کیا کرتے تھے، قافلے جاتے تھے۔ جنہوں نے حج پڑھنا ہوتا تھا اکیلے جانے کی بجائے قافلے میں شامل ہو جاتے تھے۔ آپ بھی قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ قافلہ جو مکے جا رہا تھا، رستے میں قافلے کے اندر جا رہے ہیں، ایک پرا گندا حال بندہ، سر کے بال اڑے ہوئے، لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا، پرا گندا حال نوجوان، نہ پاس کوئی سواری ہے نہ کوئی ذات دے رہا ہے، تن تنہا، تن کے کپڑے پہنے ہوئے وہ قافلے میں شامل ہو گیا۔ پوچھا حضرت مالک بن دینار نے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ نوجوان کہتا ہے الاللہ ہے۔ مالک بن دینار نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ نوجوان کہتا ہے الاللہ ہے، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان کہتا ہے من عند اللہ، آیا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوں۔ بڑی عجیب بات کی۔ مالک بن دینار جو بھی پوچھتے ہیں وہ عربی میں جواب اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا ہے۔ پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے الاللہ، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہوں۔ پوچھا ذات دے رہا اور سواری بھی ہونی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ کہتا ہے علیہ ہے، اس پر ہی تقوی ہے۔ پوچھا سفر طویل ہے، کٹھن ہے، مشکل راستہ ہے، ذات راہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، کافی ہفتے گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، سواری کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے۔ وہ نوجوان بولا، اس نے کہا میرے پاس اللہ کے 5 اسماء ہیں، یہ 5 اسماء جب میرے پاس ہیں مجھے کسی اور شے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پوچھا وہ کون سے ہیں؟ کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ آپ نے فرمایا سمجھا نہیں؟ تھا نوجوان، تھا پرا گندا حال۔ مالک بن دینار ولی کامل بھی تھے، عالم دین بھی تھے، بڑا کچھ جاننے والے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 اسماء میں سمجھا نہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ اس نے کہا کاف سے مراد ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کاف ہا سے مراد ہے وہی میرا ہادی ہے، یا معیدن سے بنا ہے اور معدن اس کا منزل مقصود تک پہنچانے والا اس کا معنی ہے۔ یا سے مراد یہ ہے، کہتا ہے آگے عین سے مراد وہ میرا رب، جو میرا خالق، میرا رب، میرا مالک ہے، وہ عالم ہے۔ صاد سے مراد ہے وہ صادق ہے، جس کا مولا، جس کا آقا کافی بھی ہو، ہادی بھی ہو، معدی بھی ہو، عالم بھی ہو، صادق بھی ہو تو اسے پھر ہلاکت کا خوف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مالک بن دینار یہ کہتے کہتے کا بات آگے نکلتی چلی گئی، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں جس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں، مکہ شریف کے چاروں طرف میقات کے نشان بنے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے قافلہ آتا ہے جب میقات پر پہنچتا ہے تو وہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب ہم میقات پر پہنچے تو احرام باندھا گیا۔ احرام باندھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنے والا حج کی نیت کر کے میقات پر، یہ آتے رہنے ہیں، آپ میری طرف توجہ کرو، جب میقات پر حاجی پہنچتا ہے یا عمرہ کرنے والا پہنچتا ہے، میقات پہ پہنچ کے احرام باندھتا ہے تو 2 کام کرتا ہے، ایک نیت کرتا ہے،
ایک زبان سے کہتا ہے، چاہے حج پڑھنے والا ہو چاہے عمرہ کرنے والا ہو، زبان سے نیت کرتا ہے دل میں احرام باندھ کے، اور زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ سب حاجیوں نے وہ احرام باندھا، نیت کی اور زبان سے پڑھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ نوجوان چپ رہا۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا، سارے پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک، سارے پڑھ رہے ہیں، حاجی تم کیوں چپ ہو، کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے جب میں کہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے ڈر ہے، میں ڈر کی وجہ سے یہ جملہ نہیں کہہ رہا، کہیں آگے سے میرا رب یہ جواب نہ دے لا لبیک، تم کہتے ہو کہ تو حاضر ہے، رب نے تیری حاضری قبول نہیں کی، میں اس خطرے سے یہ لفظ نہیں پڑھ رہا۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ نوجوان بڑا عجیب ذہن ہے اس کا، عجیب نیت ہے، اخلاص بڑا عجیب ہے اس نوجوان کا۔ حضرات محترم فرماتے ہیں مناسک حج ہم سارے کرتے رہے، کرنے کے بعد آخر میں جب حاجی سارے کاموں سے فارغ ہو کر عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں کرتا ہے تو سارے حاجی مینا میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے جو جو قربانیاں اس زمانے میں قربانی ہر بندہ اپنے گھر سے لے کے جاتا تھا، اب چونکہ ہوائی جہاز ہیں ادھر قربانیاں مل جاتی ہیں، گورنمنٹ پیسے پہلے ہی حاجی سے کاٹ لیتی ہے قربانی کے، اس لیے گھر سے بکرا چھترا لے جانے کی ضرورت نہیں، اس زمانے میں قربانیاں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں سارے حاجی اپنی اپنی قربانیاں ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے، میں نے اس نوجوان کو دیکھا، یہ نوجوان کھڑا ہے، پہلے چپ کر کے دیکھتا رہا، سارے جانوروں وہ لوگ ان کو ذبح کرتے رہے، گلے پہ چھریاں پھیرتے رہے، ان کو ذبح کرتے رہے، یہ چپ کر کے کھڑا رہا، پھر یہ بولا، اس نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، آنکھوں میں آنسو تھے، کپ کپی آواز میں تھی، سارا جسم کانپ رہا تھا، یہ نوجوان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یہ جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کے پاس حج کے مصارف تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، دراہم و دینار تھے، میں خالی جیب ہوں، میں قربانی کہاں سے لاتا، میرے پاس قربانی کوئی نہیں، یا اللہ تجھے جان ہی ایک چاہیے، تجھے ایک جان چاہیے، میری جان حاضر ہے، یا اللہ میں بکرا چھترا ایک جان ذبح کروں، تجھے جان چاہیے، میرے پاس میں غریب ہوں، بکرا چھترا نہیں، میری جان حاضر ہے۔ یہ جملہ کہا، غش کھا کے گر پڑا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں قریب گیا تو روح قفص انصری سے پرواز کر گیا، روح جسم کا ساتھ چھوڑ گیا، عاطف غیب سے آواز آئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، قتیل اللہ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کے لیے جان دینے والا اللہ کا دوست ہے۔ فرماتے ہیں رات پڑی، میں سویا تو وہی نوجوان خواب میں ملا، میں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میرا حشر بدر کے شہیدوں کے ساتھ ہوا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا بدر کے شہیدوں کا مقام تو صحابہ میں بھی بڑا بلند تھا، تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بدر والے شہید تلوار سے شہید ہوئے، تو جبار کی رضا سے شہید ہوا، قتل ہوا، تو انہیں اپنی جان دے دی، اس لیے اللہ رب العالمین نے میرا حشر بدر کے شہیدوں کے ساتھ فرما دیا۔ حضرات محترم بات ہے خلوص نیت کی، اس نوجوان میں خلوص نیت تھا، دنیا میں کچھ نہیں تھا، لیکن مقام ملا بدر کے شہیدوں کا۔